السلام علیکم. نالج پوائنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے فائل بیس اپروچ کی لمیٹیشن کے بارے میں اسٹڈی کرا تھا. آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس اپروچ کو دیکھیں گے. اب ڈیٹا بیس اپروچ کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ جتنی بھی ہمارے پاس لمیٹیشن آف فائل بیس اپروچ ہے وہ اٹ کین بی ایٹریبیوٹ ٹو 2 فیکٹر. ڈیفینیشن آف ڈیٹا واز embedded in application program rather than being stored separately and independently. پہلے جو فائل بیس اپروچ میں ہمارے پاس ڈیٹا تھا اور پروگرام تھا وہ دونوں الگ الگ تھے، سیپریٹ تھے. اگر ہمیں ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اپلیکیشن پروگرام کو بھی ایکسس کرنا پڑے گا، لیکن ڈیٹا بیس اپروچ میں ایسا نہیں ہے. No control over access and manipulation of data beyond the impost of application program. ڈیٹا کو زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے ہمیں ایک نئی اپروچ کی ضرورت تھی. ریزلٹ میں ہمیں ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ملا. ڈیٹا بیس کی ڈیفینیشنز کو ہم نے لیکچر نمبر 1 میں ڈسکس کیا ہے، ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کو، اینڈ آئی سیڈ دیٹ ایچ ڈیفینیشن از کریکٹ. جو جس کو سمجھ آئے وہ کافی ہے. تو فار briefly discussion of database, see lecture number 1. Let's discuss about more. کہ database ہمارے پاس ہے shared collection of logically related data and description of this data designed to meet the information need of an organization. یہاں پہ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہے logically related data اور ایک ہے system catalog. System catalog provide description of data to enable program ڈیٹا انڈیپینڈنس. میٹا ڈیٹا ہمارے پاس وہ ڈیٹا کہلاتا ہے کہ ڈیٹا اباؤٹ دا ڈیٹا از کالڈ میٹا ڈیٹا. اسی طریقے سے لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا کمپلائز اینٹیز ایٹریبیوٹ اینڈ ریلیشن آف اینی آرگنائزیشن انفارمیشن. ہمارے پاس وہ ڈیٹا جو آپس میں لنک کر رہا ہو وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا. اس کے بعد DBMS ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم is a software that enable user to define, create, maintain and control access to the database. Actually, database is a collection of programs that are used to manage in the database and the uses of the database. These are 2 major activities that are performed by the DBMS: retrieve and store data. What do you mean by management of data? We mean that we define the structure of the data, then we put data into the database. If we make any changes, any updation, any removal, is the data that is all controlled by the DBMS. Next definition है database application की. तो a computer program that interact with database by issuing an appropriate request to the ڈیٹا بیس. ایسا پروگرام ہے ڈیٹا بیس اپلیکیشن ہمارے پاس ایسا پروگرام ہے جو کہ کسی مخصوص کام کے لیے لکھے جاتے ہیں اور جو کہ ڈیٹا جو ڈیٹا بیس میں اسٹور ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پروسیس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا، وہاں سے ریٹریو کرنا، اس کو ڈسپلے کرنا کسی بھی چیز کے اوپر. دیز آر ڈفرینٹ ایگزامپل دیٹ وی ڈو with the database application. In next slide, database management system. اس میں اگر آپ دیکھیں تو different user ہے. یہ جو سائٹ میں ہمارے پاس سیلز ہے اور کانٹیکٹ ہے جو پچھلے ایگزامپلس میں ہم نے اس کی ڈسکس بھی کری، جو کہ ہمارے پاس اپلیکیشن پروگرام کے جس کنیکٹ ہے. جو پروگرام ہے ان سسٹم کے الگ الگ ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان دونوں سسٹم کے جو پروگرام ہیں وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ. سافٹ ویئر ہے، ٹول ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کری پچھلے سلائیڈ میں. اور جو پھر آپ کا ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہے وہ کنیکٹ ہے ڈیٹا بیس سے، جس سے کہ ڈیٹا کو اسٹور کرنا اور ریٹریو کرنا وہ DBMS کا کام ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام سسٹم کے بارے میں جو ڈیٹا ہے وہ ایک جگہ اسٹور ہے.
इससे हमें मुख्तलिफ एडवांटेजेस मिलती है जिसको हमें नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।